मुस्ताज नहीं हूं, तो इस गुनाह के दलदल में फंसा रहा है, तू तो गुनहगार है, मुझे भी इस गुनाह में फंसा रहा है, मैं इस गुनाह से बचना चाहती, लेकिन क्या करूं, गुर्बत ने मुझे बेच डाला। इसके अल्फाज को सुनना था कि फिर बड़ा जालिम था, बड़ा गुनहगार था, शराबी था और जानी था। उन्हें भी देखते क्या है कि लड़की की तरफ देखा, लड़की जो अश्कबार रो रही थी, उसके तरफ देख के अपन भी रोने लगा, खुद भी रोने लगा और कहा, ऐ लड़की, तेरे रोने ने मुझे आंसू निकलने पे मजबूर कर दिया। ऐ लड़की, तू इतना मत रो, आज तेरे आंसू ने मुझे तौबा करने पे मजबूर कर दिया। जाए 60 दिनार लेके चले जा, तेरे घर पे चले जा और गुर्बत में तकसीम कर दे तेरे। जा, आज मैं जो तुझसे सौदा किया था, आज वो पैसे तुझे भी देता हूं, तुझे भी घर जाने के लिए हुक्म देता हूं, चले जा। और रोने लगा और कहने लगा, ऐ लड़की, आज मैं भी तौबा करता हूं इस गुनाह से बचने के लिए। और लड़की घर को चले गई पैसे लेके। अभी घर तक लड़की पहुंची भी नहीं, देखते क्या है कि चंद मिनट हुए थे, आधा घंटा हुआ था, देखते कि कफील उसी रूम में मर गया। कफील उसी मुकाम पे मर गया। कफील खत्म होगा, इतना गुनहगार था, जालिम था, शराबी था, जानी था, लेकिन उसी रूम के अंदर मर गया। जब अगर वो कौम में बनी इस्राइल के अंदर मर जाता था तो पत्थरों के अंदर कुचल दिया जाता था, उसी रूम के अंदर दबोच दिया जाता था, उसी सच्चों के अंदर गाड़ दिया जाता था। लेकिन ऐसा कफील जब मर गया, रोते रोते देखता क्या क्या अभी तौबा भी नहीं किया, इरादा किया था, नियत किया था, अल्लाह तबारक तआला मौत का परवाना नाजिल कर दिया। जिंदगी की मियाद खत्म हो गई थी, अल्लाह तबारक तआला ने कफील के ऊपर मौत का परवाना नाजिल कर दिया, मर गया। अब ये मरने की इत्तला भी पहुंची नहीं। 30 साल की जिंदगी जो गुजारा शराब में, जिना के अंदर, जालिमाना जिंदगी के अंदर गुजारा, 30 साल गुजार दिया, लेकिन अल्लाह से तौबा का इरादा किया। कितनी देर में? 15 मिनट या आधे घंटे का इरादा किया, 15 मिनट के अंदर उसको मौत आ गई, आधे घंटे के अंदर उसको मौत आ गई, वो मर गया। लोग को पता चलता तो लोग उसको उसी पत्थरों के अंदर दबोच देते, लेकिन अल्लाह तबारक तआला को कुछ और करना था। अल्लाह तबारक तआला ने उसके गेट के ऊपर, मेन गेट के ऊपर सुनहरी अल्फाजों के अंदर, नूरी अल्फाजों पे लिख दिया, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल कफ़ल, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल कफ़ल। ऐ लोगों, कफ़ल को अल्लाह ने माफ कर दिया। कितने साल गुनाह करने के बाद? 30 साल तक गुनाह करने के बाद, 30 साल तक गुनाह करने के बाद तौबा का इरादा किया, लेकिन 10 मिनट का वक्फा था, 15 मिनट का वक्फा था, आधे घंटे का वक्फा था, अल्लाह तबारक तआला उसकी जिंदगी की मियाद खत्म कर दिए और मौत का परवाना नाजिल हो गया और कफील मर गया। अल्लाह तबारक तआला ने गेट पे लिख दिया सुनहरे अल्फाज में, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल कफ़ल। ऐ लोगों, कफील को तुम्हारे अल्लाह ने माफ कर दिया। इसका मतलब क्या? सब लोग आओ, इसको नहलाओ, धुलाओ, इसको कफन दो, गुस्ल दो, और इसको सुरमा लगाओ, इसको अतर लगाओ और इसको मकाम कब्रिस्तान तक पहुंचाओ। अल्लाह ने कहा कि मैं इससे राजी हो गया, मैं इसके करीब होगा, ये मेरा दोस्त बन गया। 30 साल के गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह तबारक तआला उसकी मग़फ़िरत कर दी। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, हर आन में, हर लम्हे में, ऐ मेरे बंदे, तुम मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। जो भी मांगना चाहते, जो भी मांगने से, जब तक मांगो तब तक मेरी अता खत्म नहीं होती, तुम्हारी मांग खत्म नहीं होना चाहिए। हमें मांगने की फुर्सत नहीं आती, तो तौबा करने का तरीका नहीं मालूम, इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, जो भी बचपन से लेकर जिंदगी तक जो भी गुनाह किया उसको माफ कर दे। तो ये क्या है? हम तौबा नहीं बल्कि इस्तग़फ़ार करें। अब इस्तग़फ़ार करने के बाद हमें तौबा के दरवाजे तक जाना है। तौबा के दरवाजे तक क्या है? मन तक़र्रबा इलैया, अल्लाह के करीब होना है। अल्लाह के करीब जाओगे तो तुम्हारी तौबा कबूल होगी। अल्लाह की इबादतें करना पड़ेगा, मस्जिदों से जुड़ना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगा, कुरान मजीद की तिलावत करने पड़ेगा, तो तभी अल्लाह तुम्हारे करीब होगा। हम हर आन में, हर लम्हे में अल्लाह के घरों से दूर हो रहे, तो बताओ कि दीन हमारे अंदर कैसे आएगा? अल्लाह की खुर्बत हमारे अंदर कैसे आएगी?
اللہ کے قریب کب جائے گا انسان؟ جب عبادت کرے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا. یہی عبادت کرنا اس کا توبہ کا دروازہ ہے. استغفار الگ چیز ہے اور توبہ الگ چیز ہے. توبہ کرنا اللہ سے جڑنا ہے، استغفار کرنا اپنے گناہوں کی معافی تلافی چاہنا ہے، آنسو کو بہانا ہے، اشک بار ہونا ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہا کے اللہ سے استغفار کرے گا تو یہ استغفار ہے. استغفار ہونے کے بعد گناہوں سے پاک ہو گیا، اور گناہوں سے پاک ہونے کے بعد اللہ سے جڑنا ہے. اللہ سے جڑنا اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری کامیابی ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہماری زندگی کے اندر بھی، ہماری دنیا کے اندر بھی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور اللہ کا ناراض ہونا، یہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور آخرت میں بھی ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب بھی تم نیند سے فارغ ہو عبادت میں محنت کرو. یعنی کہ ہم سوتے پڑے رہتے، مسجد کا مؤذن منادی دیتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتے، نماز کو نماز نہیں سمجھتے، بلکہ ہم غفلت کے اندھیروں میں محبت کا چراغ جلاتے ہوئے آرام سے سوتے ہیں. بستر میں غفلتوں کی نیند سوتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ بستر میں سو رہے ہیں، پتہ نہیں کہ زندگی کا میعاد ختم ہو جائے، موت کا پروانہ نازل ہو جائے، بستر میں ہی تمہاری موت نازل ہو جائے. اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جب بھی تم نیند سے فارغ ہو عبادت میں محنت کرو. نیند سے فارغ، نیند سے کب ہوتی ہے؟ نیند کا غلبہ کب ہوتا ہے؟ صبح کے وقت. صبح کی ساعتوں میں شیطان سلاتا، آرام سے سونا، جاگنا نہیں. اگر آرام سے سو کے رہے گا تو شیطان کا دوست بن جائے گا. غفلت کے اندھیروں میں زندگی گزرے گی، اور غفلت کے اندھیروں میں بھی موت آ جائے گی. تو اللہ کا مؤذن منادی دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف. تو نماز کو نماز سمجھا اور نماز کو کامیابی سمجھ کے اللہ کے گھر کی طرف رخ کیا. تو شیطان کا جھنڈا نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایمان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا. جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا. دن سارا نحوستی کے اندر گزرے گا، کاہلی کے اندر گزرے گا، اور نکموں کی طرح زندگی گزارے گا، تکلیف کی زندگی گزرے گی. تو انسان اگر عبادت کر لے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری آنے والی جتنی بھی مصیبت ہے اس کو دور کر دے، فجر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے. صبح سے لے کے شام تک اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے فرشتوں اس کی حفاظت میں لگ جاؤ. فرشتوں اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن ہم آج فجر کی نماز سے غافل ہے، آرام سے سوتے پڑے رہتے. بتاؤ کہ ہمارا ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ قرآن کی عظمت وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کل ارض سماوات کو حکم دیا، قرآن کو کسی نے نہیں اٹھایا، کیونکہ اتنا طاقتور قرآن کہ ہم اس کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. سبوں نے انکار کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہونے کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کے اوپر باری لایا، تو انسان نے قرآن مجید کو اٹھا لیا، بوجھ کو اٹھایا. لیکن آج ہم پیروی نہیں کرے. صبح کی ساعتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، دیکھو کہ گھر میں کتنی برکتیں آتی ہے. لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، بلکہ فلموں کے گانے سنتے رہتے ہیں، اناج شناس باتیں سنتے رہتے ہیں. تو بتاؤ کہ کیسے برکت آئے گی، کیسے ہماری بیماری دور ہو جائے گی، کیسے ہماری مصیبتیں ٹلیں گی؟ اس لیے قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی کوشش کرے. گھروں میں جزدانوں میں لپیٹ کے قرآنوں کو مت رکھو، کیونکہ یہ قرآن بھی تم اگر پڑھیں گے، یہ قرآن بھی تمہارے لیے گواہ بن جائے گا، تمہارا ثبوت دے گا. یا اللہ دنیا کے اندر تیرا کلام پڑھتا تھا، سب لوگ آرام سے سوتے تھے، اور تیرے کلام الہی کی تلاوت کرتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عوض میں اس کی مغفرت کر دیتا. تو آج اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ماں باپ کی؟ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنے کی وجہ سے. قرآن مجید کو گھروں میں نہیں کھولا جا رہا تھا، نہیں جا رہا ہے، کھولا نہیں جا رہا، اور ماں باپ اولاد کو نصیحت نہیں کرنے کی وجہ سے اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو رہی. ماں باپ کی نافرمان جب اولاد ہو جائے گی
تو بتاؤ کہ جب ماں باپ کی نافرمان ہو گئی تو کیا اللہ کی فرما بردار ہو سکتی؟ ماں باپ نصیحتوں سے اجاگر کرے، اولاد کو اپنے نصیحتوں سے اجاگر کرے کہ بیٹے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ جب غلط اور صحیح کا اندازہ اس کو آ جائے گا تو صحیح زندگی گزارے گا۔ لیکن آج عبادت والی زندگی گزارنا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر اتنے مصائب آ رہے ہیں، ہمارے مصائب کا حل کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم عبادت پوری طریقے سے نہیں کرے، اللہ کو راضی نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اعلان کرتے من تقرب الیہ، آ مجھ سے رجوع ہو جا، میرے قریب آ جا، کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب تک مانگ تب تک میری عطا ختم نہیں ہوتی، تیری مانگ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں مانگنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہم مانگتے ہیں تو کس کو مانگتے ہیں؟ اللہ ہمیں دولت عطا فرما، ہمیں امیری بنا دے۔ امیری کی دعا من نہیں بلکہ غنی بنانے کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں غنا بنا دے۔ جب غنی بن جائے گا تو آخرت تیرے لیے وبال نہیں بلکہ آخرت تیری جنت بن جائے گی۔ تو آج ہم دنیا کمانے کی فرصت میں دنیا کمانے کی محنت کر رہے ہیں کہ دنیا کو کیسے کمایا جائے، بلکہ تجھے معلوم ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی، رشتہ دار چلے جا رہے، دوست احباب چلے جا رہے، ماں باپ کے جنازے جا رہے، دادا دادی کے جنازے جا رہے، رشتہ داروں کے جنازے جا رہے، اڑوس پڑوس کے جنازے جا رہے، لیکن ہمیں اس بات کا خطرہ معلوم ہے، اس بات کا ہمیں بھی خطرہ ہے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، لیکن ہم غفلتوں کی زندگی گزار رہے، غفلتوں کی زندگی، محبت کے چراغ، دنیا کے محبت کے چراغ کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن دنیا کی محبت کے چراغ جو ہے ایک دن بجھنے والا ہے۔ یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ ایک دن بجھ جائیں گے، پھر ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قبرستان تک پہنچیں گے، جتنے بھی چاہنے والے ہیں، کتنی بھی محبت کرنے والے ہیں، تمہیں صرف قبرستان تک پہنچائیں گے، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی آنے والا نہیں۔ میں رات میں قبرستان میں جاتا ہوں، 11 بجے رات میں جاتا ہوں تو 12 بجے تک خبروں کے پاس رہتا ہوں، اور سب کو جس کو میں جب تک ارواح پہ ان کے ایصال ثواب نہیں بھجاتا وہاں سے ہٹتا نہیں۔ تبھی مجھے مسرت ہوتی، خوشی ہوتی اور شادمانی ہوتی، مجھے سکون ملتا ہے۔ کیوں کہ خبر والے انتظار کرتے، ہر ایک کا منتظر ہوتے کہ آؤ کچھ تو پڑھو، کہ وہ تنہا ہے۔ دنیا میں ہمارا کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو سب ہمیں گھیر لیتے ہیں، ہمیں آس پاس آ کے گھیر لیتے ہیں، ہماری تکلیف پوچھتے ہیں، لیکن ان کی تکلیف کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبروں کے پاس اتنی دیر تک کھڑا رہو کہ جس طریقے سے تم اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اور گوشت کو تقسیم کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر تک کھڑے کر مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ طلبگار رہتے کہ ارے ہے کوئی ہمارے مغفرت کی دعا کرنے والا، آ جاؤ، کیونکہ محتاج رہتے، بے کس پریشان رہتے وہ لوگ۔ تو ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو ماں باپ نصیحت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر اولاد کو ماں باپ کی فرما